أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک دن قبل ایک ہجری سال ہم سے جدا ہوا اور دوسرے ہجری سال میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ بڑا ہی محترم، حرمت والا، عظمت والا یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ اور حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے یہاں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ۔ تو یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور اس مہینے میں ہم اور آپ ایک عظیم صوفی، عظیم محدث، عظیم فقیہ، بڑے عالم ربانی یعنی شیخ الشیوخ شہاب الدین بن عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی اتنے اعلیٰ، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی کتاب خاص طور سے عوارف المعارف تمام صوفیہ کے نصاب میں شامل ہے، سلیبس میں داخل ہے۔ کسی بڑے ولی نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو نہیں جانتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو صوفی بننا ہے تو اسے عوارف المعارف کو جاننا ہوگا، عوارف المعارف کو پڑھ کر مطالعہ کر کے اس سے سیکھ کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ آج اسی بڑے محدث، فقیہ، عالم ربانی اور صوفی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مجلس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں درجہ حفظ کے طالب علم جناب حافظ تنویر کو کہ وہ آئیں اور کلام مجید کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام اللہ سے مجلس پاک کا آغاز ہوا. اب نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں درجہ حفظ کے طالب علم محمد دلشاد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں. محمد دلشاد درجہ حفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ زمانہ تاریخ زمانہ تاریخ گورا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں گئے کہ مگر کب سے نقاب میں ہے کہ کھڑے گئے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر بتا دو آ کر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں گئے کہ سخت مشکل جواب میں ہے کہ خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں
کاریوں کے دفتر خدا قہار غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر بچا لو آ کر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں گئے تمہارا بندہ عذاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور بارے حجاب میں السلام دونوں ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام آپ حضرات نعت پاک کا سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں جناب عطاء الرحمن کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جملوں کو درود پاک پڑھے باؤز ولن اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ ارے رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا۔ او کلمہ پڑھائیں چوروں کو، او کلمہ پڑھائیں چوروں کو، مردوں کو اٹھا دیں ٹھوکر سے، مردوں کو اٹھا دیں ٹھوکر سے کہ وہ کلمہ پڑھائیں چوروں کو۔ او کلمہ پڑھائیں چوروں کو، مردوں کو اٹھا دیں ٹھوکر سے۔ جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا۔ جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا۔ کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کہ
فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا السلام علیکم ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام جناب عطاء الرحمن سے آپ سماعت کر رہے تھے اس کے بعد میں ایک اور نعت پیش کرنے کے لیے شمشاد کو دعوت دینا چاہتا ہوں شمشاد درجہ حفظ کے طالب علم ہیں جامعہ منمیہ کے ان سے آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں شمشاد درجہ حفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راجی کو تاج تو رے سر سو جگ راجی کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر علا والموز تغا من بے کس طوفاں ہو شربا من بے کس طوفاں ہو شربا مجھدھارے میں ہوں یا رسول اللہ مجھدھارے میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر
مثل تو نہ شد پیدا جانا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے ہر روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب میرا جینا مرنا مدینے میں ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم اس سے قبل کے چند باتیں عبادت بنانے کی نیت سے درود پاک پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں اللہم کوئی مجلس سجتی ہے دین کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے تو یہ راز واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی ہے کہ اللہ رب العزت تاریخ کے ساتھ اپنی رحمت کو وابستہ رکھتا ہے یہ سنت الہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ 10 دن ذی الحجہ کے گزرے اس کے بعد 3 دن اور گزرا اور کل ملا کے 13 دن اس میں ایام تشریق تھے ایام النحر تھے یوم الترویہ تھا یوم العرفہ تھا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو سب دن بنایا ہے 365 دن اللہ کا ہے ہر مہینہ اللہ کا ہے ہر ساعت اللہ کی ہے سب اسی کی پیدا کی ہوئی وہ دینے پر قادر بھی ہے ہر لمحہ دینے پر قادر ہے اس کے دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی اس کے عطا کرنے میں کبھی کوئی چیز حارج نہیں ہوتی جب چاہے دے اس نے ایک اصول بنا دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو اپنی رحمت کی خاص تجلی فرمائیں گے اب وہ تاریخ کیا ہوگی وہ تاریخ میرے کسی دوست سے جڑی ہوئی ہوگی میرا کوئی مقبول بندہ ہوگا جس سے اس تاریخ کا رشتہ ہوگا یہ شریعت ہے یہ منمانی نہیں ہے یہ انسانی کارکردگی نہیں ہے
یہ آفٹر تھاؤٹ نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے، اور اس سنت کی خبر پیغمبر نے دی ہے اور آسمان سے اتاری ہوئی اللہ کی کتاب نے ہم کو دی ہے کہ فلاں تاریخ کو ثواب ہوگا، فیض بٹھے گا، اجر عطا ہوگا۔ یہ تاریخ کون سی ہے؟ تو اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے، اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو اگر قاعدے سے سمجھنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت دینے پر قادر ہے، وہ اپنی عطا کو اپنے دوستوں کے واقعات سے جوڑ رہا ہے، اپنے دوستوں کے سوانے سے وابستہ کر رہا ہے، اسی تاریخ میں مہربانی کر رہا ہے جس تاریخ کو اسی نے اپنے کسی دوست سے جوڑا ہے۔ انتہا یہ کہ جمعے کا دن بڑا متبرک ہے۔ اب اگر آپ تفصیل میں جائیے تو جمعے کی تاریخ کہ جمعہ ہے کیا، تو آپ کو جو فضائل مناقب ملیں گے جمعہ کے، اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا رشتہ پیغمبروں سے ہے۔ اور جب اور تفصیل میں جائیں گے کہ بھائی یہ جمعہ آغاز کیسے ہوا، تو پتہ چلے گا کہ اس کے آغاز کا تعلق اس جماعت سے ہے جو صحابہ کہلاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ کل ملا کے ماحصل یہ آئے کہ کسی دن کو تخصص، خصوصیت، انفرادیت اس کے کسی دوست کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول، ایک کلیہ، شریعت کا ایک قانون سامنے آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں کی تاریخ، صلحاء کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ، علماء خیر کی تاریخ امت میں خواص کے نزدیک پسندیدہ رہی ہے اور یادگار رہی ہے۔ اب اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بھولنے والی جماعت انسانوں کی، جس کا نام ہی انسان ہے، بھولنے والی جماعت، بھولنے والی قوم، بھولنے والی جنس، ہم لوگ بھولنے والے لوگ ہیں۔ ابھی یاد تھا، ابھی بھول گئے، یاد آ گیا بھائی، ہم تو بھول ہی گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض موقع پر قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی گئی تو ایسا لگا جیسے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو، یاد آ گیا سب کہ ارے یہ آیت، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ارے یہ تو اللہ کا حکم ہے، بھولے ہوئے تھے ہم۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکوکار ہو یا عام انسان ہو، ان کی یاد دہانی ضروری ہے۔ تو کس چیز کی یاد دہانی ضروری ہے؟ کہ جن شخصیتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوئی ہے، ان کو بھی آدمی بھولتا جاتا ہے۔ اگر بقرعید نہ آئے تو حضرت ابراہیم کی یاد تازہ نہ ہو، اور اگر ذی الحجہ نہ ہو تو حضرت اسماعیل کی یاد تازہ نہ ہو، اور اگر بقرعید کے حوالے سے کچھ گفتگو کا موقع جو بقرعید کے حوالے ہی سے ملتا ہے نہ سامنے آئے تو بی بی ہاجرہ یاد نہ آئے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم یاد نہیں آئیں گے تو نمرود بھی یاد نہیں آئے گا، اور نمرود یاد نہیں آئے گا تو وقت کے نمرود سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ وقت کے نمرود کو پہچاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نمرود یاد آئے، اور نمرود اکیلے یاد نہ آئے۔ نمرود منفی ہے تو مثبت کے حوالے سے منفی یاد آئے، تاکہ صرف منفی یاد کرنے سے آدمی نگیٹو ہوتا جاتا ہے، نکاراتمک ہوتا جاتا ہے۔ اگر صرف ڈرا دیا جائے، ہارر، ڈراؤنا واقعہ پیش کیا جائے اور سب لوگ ڈر جائیں تو یہ زندگی کے لیے مشکل معاملہ ہوگا۔ آدمی ڈر جائے، المیہ ہو نہیں، اگر ڈرنے کی بات ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بے خوفی کی بات بھی ہو، تاکہ ڈرنے والا نڈر بھی ہو سکے۔ ڈرے تو لیکن نہیں ڈرنا بھی سیکھ جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نمرود کا ذکر ہو تو حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہو، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ معیار قبولیت کیا ہے،
اور معیار رد کیا ہے، رد کا معیار کیا ہے، ترک کا معیار کیا ہے، قبول کا معیار کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں کی یاد تازہ کی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سنت کا پتہ چل جائے تو وہ سنت عمل میں آنی چاہیے۔ سنت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا ہم کو معلوم ہے اتنا ہی ہم کریں گے۔ تب تو وہی بات ہوئی کہ ایک بچہ سلیبس پڑھ کے عالم ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ لو تم تو بہت کتاب پڑھ چکے ہو، ذرا عوارف المعارف پڑھ کے سناؤ، تو کہ نا میرے نصاب میں نہیں تھی یہ کتاب، ہم عوارف نہیں جانتے، ہم عوارف نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے تو عربی ادب پڑھا ہے، تم نے فقہ پڑھا ہے، تم نے حدیث پڑھی ہے، تم نے اصول حدیث پڑھی ہے، تم عقائد سے واقف ہو، تو عوارف المعارف کہ پڑھنے میں کیا دشواری ہے، پڑھو۔ نا ہم میرے نصاب میں، میرے کیریکولم میں یہ کتاب ہی نہیں تھی، ہم کیسے پڑھیں، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے مطلب ہوئے کہ یہ آدمی لکیر کا فقیر ہے اور اس کو صحیح چیز کا علم حاصل نہیں ہوا، ورنہ اس کے آگے جو کتاب رکھی جاتی یہ اٹھاتا اور کہتا کہ میں عربی بھی جانتا ہوں اور اس فن کے دائیں بائیں بھی جانتا ہوں۔ اب اس دائیں بائیں کو جب ہم جانتے ہیں تو اس پگڈنڈی پر چل کے دکھائیں گے، اس لیے کہ ہم کو چلنا آتا ہے۔ نہیں چلے تو کیا ہوا، ہم کو چلنا آتا ہے، ہم اس راہ پر چل کے دکھائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جب کسی ولی، کسی ممتاز انسان کی تاریخ آئے تو اس تاریخ کو بھی شریعت کے اصول کے مطابق اہمیت حاصل ہوگی اور اس تاریخ کو بھی فیضان کا اجرا ہوگا، اور وہ تاریخ بھی اس لیے یاد کرائی جائے گی تاکہ انبیاء کے راستے پر چلنے والے باکمال بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ نبی تو باکمال ہے ہی، لیکن نبی باکمال کا حرف آخر نہیں ہے، وہ باکمال بنانے والے ہیں۔ جو ان کے راہ پر چلے گا سو باکمال ہوگا۔ تو جو باکمال ہو گیا اس کی تاریخ بھی ان صاحبان کمال کی طرح کمال کی ہے۔ یہی عرس کی فلسفی ہے۔ کسی بزرگ کا عرس، کسی بزرگ کے دنیا سے جانے کی تاریخ، کسی اللہ والے کا دنیا سے چلا جانا، یہ دو وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو سکے، بھولا ہوا ہو تو یاد آ جائے، نہ جانتا ہو تو جان جائے۔ کیوں جان جائے؟ اس لیے کہ نیک لوگ نیکی کا سرچشمہ ہوتے ہیں، نیکی کا ادگم ہوتے ہیں، نیکی کا بہانہ ہوتے ہیں۔ نیکوکاروں کو یاد کرنا نیکی کرنا ہے۔ اس لیے عرس کی تاریخ اس سے رکھی جاتی ہے کہ صاحبان عرس یاد آئیں، اور جب صاحبان عرس یاد آئیں گے تو ان کے اعمال صالحہ، ان کی نیکی، ان کی استقامت اور ان کا مردانہ وار دنیا سے لڑنا یہ سامنے آئے گا، ان کی فتوت یاد آئے گی، گناہوں سے لڑنے کی صلاحیت انہوں نے جو دکھائی ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی تاریخ کو اپنے فیضان کے اجرا کا سبب بنایا ہے۔ تو ہر وہ تاریخ جو کسی ولی سے جڑی ہوتی ہے اس میں فیضان کا اجرا ہوتا ہے، فیض نکلتا ہے، فیض بٹتا ہے، فیض بہتا ہے، فیض اترتا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم رب کی جانب سے فیض کی بارش ہوتی ہے، تو وہ بھی حاصل ہوگا۔ اب ایک تیسرا فائدہ، چونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر طلباء ہیں، حفظ کے ہیں، عالمیت کے ہیں، ان کے لیے تو اور ضروری ہے کہ وہ عرس کی تاریخوں کو اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ یہ عرس ان کا ہو رہا ہے جو بڑے عالم تھے، بڑے حافظ تھے، بڑے قاری تھے، بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب درد تھے۔ نہ صرف کتابیں پڑھی تھی بلکہ ایسی کتابیں لکھ گئے جو سینکڑوں برس سے لوگ پڑھ کے عالم بن رہے ہیں۔ تو آج جن کا عرس ہے وہ ایک عجیب ذات ہے، ایک عجیب شخصیت ہے، ایک عجیب ویکتتو ہے ان کا۔ کون ہے وہ بزرگ؟ عرس میں شرکت کا نتیجہ سب یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دماغ میں بات اترے تبھی فائدہ ہوگا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ کون ہے وہ بزرگ؟ وہ کہلاتے ہیں شیخ الشیوخ، شیخ کی جمع ہے شیوخ،
شیخ الشیوخ، شیخ مانے بزرگ، اللہ والا، اونچے مقام والا، اونچے درجے والا، اللہ کا مقبول، اس کو ہم شیخ کہتے ہیں۔ شیخ کا عام معنی ہے جو ہم سے عمر میں بڑا ہے، وہ شیخ ہے۔ حضرت مفتی صاحب یہاں بیٹھے، یہ کیا ہے؟ یہ شیخ ہے۔ کیوں شیخ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی عمر ہم سب سے زیادہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ علم میں بھی بزرگ ہیں، عمر میں بھی بزرگ ہیں، علم میں بھی بزرگ ہیں، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ شیخ۔ عربی میں ان کو اگر مخاطب کرنا ہو، جیسے ہم لوگ اردو میں حضرت کہتے ہیں، حضرت، عربی میں شیخ کہتے ہیں، جس کو آدمی اللہ واسطے عزت دے۔ یاد رکھو، بوڑھے کو بھی جو آدمی عزت دیتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا دادا ہو، اس کو عزت کیوں دیتا ہے؟ کہ اللہ کو بوڑھے کی عزت کرانا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے سے بڑے کی توقیر نہ کرے، جو اپنے بڑے کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بزرگ کی عزت کرنا۔ اب شیخ الشیوخ ایک ذات ایسی ہوئی جس کو زمانے نے مانا کہ شیخ تو بہت ہیں، یہ شیخوں کے شیخ ہیں۔ شیخ جس کے آگے اپنی گردن محبت کے ساتھ، اپنی گردن عقیدت کے ساتھ خم کرتے ہیں، وہ ہے شیخ الشیوخ۔ اور ان کا نام نامی کیا ہے؟ ان کا اصلی نام ہے عمر۔ اصلی نام کیا؟ عمر۔ ان کے والد کا نام محمد، عمر بن محمد۔ دنیا میں جانے کس نام سے جاتے ہیں؟ شہاب الدین، اور رہنے والے سہراورد کے تھے۔ سہراورد زنجان کا ایک گاؤں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کی ترائی ہے، اس کا نام ہے سہراورد۔ چھوٹی سین، ہے، رے، واؤ، پھر رے اور دال، سہراورد۔ سہراورد کے رہنے والے تھے اور اسی لیے سہراوردی کہلاتے تھے۔ تو شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہراوردی، اتنے بڑے بزرگ۔ ایک تو بزرگ وہ بھی ہیں جن سے میرا سلسلہ ہے، میرے ابا، میرے دادا، مفتی صاحب کے پیر صاحب، آپ کے پیر صاحب، آپ کے پیر صاحب، لیکن ایک بزرگ ایسا ہے جس کو سب پیر مل کے پیر مانے، ان کا نام ہے شہاب الدین سہراوردی۔ کئی لحاظ سے ان کی اہمیت ہے۔ میں موٹے موٹے 2-3 جملے ان کے متعلق کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں ایک بات آئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جب بھی کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو اپنے قبیلے میں بڑا ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں بڑا ہوتا ہے، اپنے شہر میں بڑا ہوتا ہے، اپنے ملک میں بڑا ہوتا ہے، دوسرا ملک اس کو کیا جانے گا۔ آپ کہیں باہر کسی کے تعارف کرائیے تو کہیے کہ میرے ملک کے بہت بڑے آدمی ہیں، اچھا بڑے آدمی ہیں، لیکن جن کی آج عرس کی مجلس ہے، یہ ایسے بڑے آدمی ہیں جو پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مشہور ہوئے، نیک نامی کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، علمیت کے لحاظ سے مقبول ترین شخصیت۔ یہ بھی ان کو مانے، وہ بھی ان کو مانے، یہ بھی ان کو مانے، سب مانے۔ اتنے بڑے بزرگ اپنے دور کے ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو پڑھنے میں اتنا جی لگایا، بہترین طالب علم۔ آپ خیال کیجئے گا کہ ان کو پڑھانے والے لوگ بہت سے ہوں گے، ان کے ابا بڑی محنت کرتے ہوں گے، بہت خرچہ کرتے ہوں گے، اچھا کپڑا دیتے ہوں گے، اچھا کھانا دیتے ہوں گے، اچھا استاد رکھا ہوگا انہوں نے۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ان کی عمر صرف 6 برس تھی، 6 سال کے تھے کہ ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، قتل ہو گیا ان کے والد۔ نیک بزرگ تھے، ان کو ایک دشمن خدا نے ان کو مار ڈالا، شہید ہو گئے ان کے والد۔ یعنی کون؟ محمد سہراوردی شہید ہو گئے۔ 6 سال کا یتیم بچہ، گاؤں کا رہنے والا، اس کو اس کے چچا جو خود بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ ابو نجیب سہراوردی، وہ 5 سال 6 سال کے بچے کو بغداد لے آئے
بغداد اس وقت کا سب سے بڑا شہر، دنیا کا ترقی یافتہ شہر بغداد دنیا کی راجدھانی تھی اس وقت. بغداد سے بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، سب سے بڑی جگہ بغداد تھی. جیسے آج کل واشنگٹن اور نیو یارک ہے، جاپان کا ٹوکیو ہے، ویسے بغداد تھا. کوئی مقابلے کا ٹاؤن نہیں تھا، ساری دنیا بغداد کی طرف دیکھتی تھی. اور ننھی سی جان بغداد آ گئی. چچا نے بڑی محنت سے، توجہ سے، پیار سے، محبت سے پڑھایا، اور تیز ترار اللہ نے ان کو بڑا بنانا تھا، اور محنت ان کی. پہلے تو حفظ کیا، پھر قرات میں کامل ہوئے، پھر اس کے بعد پڑھائی شروع ہوئی تو علم حدیث اور علم فقہ کے ساتھ علم کلام کی طرف توجہ ہوئی. اتنا تیز پڑھنے لگے کہ ایسے علم کی طرف بڑھ گئے جس کے نتیجے میں آدمی بحث کرتا ہے، جدل کرتا ہے. ایک بحث بیکار کی ہوتی ہے اور ایک بحث پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہے. علم کلام ایک ایسا علم ہے جس کا پڑھنے والا دین کے دشمنوں سے مناظرہ کرنے، مناقشہ کرنے اور بحث کرنے کی صلاحیت کو بالکل اسی طرح بڑھاتا ہے جیسے کسی تلوار کے مالک کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے تلوار کی دھار کو تیز کرے. ویسے ہی ایک عالم جب بحث کرنے کی صلاحیتوں میں برکت پیدا کرے تو اس کو کلامی کہتے ہیں. اس طرف توجہ ہو گئی حضرت. چچا چاہتے تھے کہ یہ مناظر نہ بنے، بحث کرنے والا نہ بنے، جدل کرنے والا نہ بنے، مناظرہ کرنے والا نہ بنے، اللہ والا بنے. لیکن توجہ کریز اسی کا تھا، دھیان ادھر چلا جائے. ایک روز لے کے چچا سرکار غوث پاک کی خدمت میں گئے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کی خدمت میں چچا لے کے گئے. کہا بیٹا ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ایسا اللہ والا جس کو اللہ نے لوگوں کے دلوں پر واقف کرا دیا ہے. دل میں جس کے جو بات گزرے گی وہ غوث پاک کو علم میں لا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ذرا ہوش و حواس میں چلو. امام یافعی لکھتے ہیں کہ چچا نے جیب میں ہاتھ دیکھ کے کچھ پیسہ بھی نکالا، سکہ نکالا، ہاتھ میں دیا شہاب الدین سہروردی کی. عمر کتنی تھی؟ 14 یا 15 سال. 15 سال کے بچے کے ہاتھ میں پیسہ دیا. کاہے کو؟ کہا دیکھو جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آدمی جائے تو کوئی غلطی قصور نہ ہو جائے، اس کے لیے پہلے سے صدقہ نکالنا چاہیے. پہلے صدقہ نکال دو تو کچھ صدقہ کر دو تاکہ وہاں جا کے کوئی قصور ہو تو گرفت نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس صدقے کے نتیجے میں اس قصور سے خلاصی دے دے. چنانچہ صدقہ بھی نکالا. آپ سرکار غوث پاک کی خدمت میں گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل علم بھی یہاں بیٹھے ہیں. یہ کرامت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، جو مانے جاتے ہیں کہ بڑے منکرین میں سے بہت بڑے ناقد ہیں، جو خود علم کلام کے بڑے ماہر ہیں. وہ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی سے ان کے خلیفہ حضرت امام فاروسی نے سنا اور امام فاروسی سے میں نے سنا. یعنی ابن تیمیہ اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک واسطہ ہے. علامہ فاروسی جو خود شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر نے خود سنایا، یعنی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا. لے کے گئے تو دیکھا کہ سرکار غوث پاک مصلی پر مشغول ہیں. اپنی خانقاہ میں سرکار غوث پاک مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مشغول ہیں. تو چچا نے کہا ایک طرف ہو کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. خود اس طرف بیٹھ گئے اور شہاب الدین سہروردی کو ادھر بیٹھا دیا، بیچ میں غوث پاک. کچھ دیر کے بعد سرکار غوث پاک فارغ ہوئے. تو فارغ ہونے کے بعد چچا نے محسوس کیا کہ حضرت فارغ ہوئے ہیں تو سلام پیش کیا. حضرت نے جواب دیا. شہاب الدین سہروردی نے بھی جھک کے سلام پیش کیا. تو سرکار غوث پاک نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو چچا نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام عمر ہے، پڑھنے میں تیز ہے، علم کلام بحث جدل کی طرف مائل ہے. ہم چاہتے تھے کہ آپ بزرگوں کی راہ پر چلتا، یہ بحث جدل سے بچ جاتا،
تو شہابالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سرکار غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف رخ کیا اور رخ کر کے پوچھا کون کون کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا تو ہم نے کتابوں کے نام گنائے، یہ کتاب شہرستانی کی یہ کتاب اور علامہ فلاں کی فلاں کتاب اور فلاں کتاب سب زبانی مجھ کو یاد ہے۔ تو حضرت نے پوچھا زبانی یاد ہے؟ کہا ہاں زبانی یاد ہے، سناؤں؟ حضرت نے کہا نہیں ماشاءاللہ آپ کا حافظہ تو بہت بہتر، بہت اچھی بات ہے۔ اب امام یافعی کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے اپنا مبارک ہاتھ شہاب الدین سہروردی کے سینے پر رکھا، ایسے رکھا ہاتھ، اور رکھ کے صرف اتنا فرمایا ما ہوا بن زاد القبر، یہ جو آپ آج کل کر رہے ہو پڑھنے کی مشغولیت ایک خاص علم کی، یہ قبر میں کام دے گی؟ زاد قبر بنے گی تو شاید قبر بنے گی، قبر میں کام دے گا؟ بحث جدل۔ اتنا کہہ کے حضرت نے ہاتھ ہٹایا، ہاتھ ہٹایا تو قسمیہ کہتے ہیں شہاب الدین سہروردی کہ میں نے کوشش کیا کہ جو کتابیں مجھ کو فرافر یاد ہیں اس کا ایک لفظ زبان پر آ جائے، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے گری ہوئی سیاہی کو کسی نے سیاہی سوکھ رکھ کے سوکھ لیا ہو، کچھ نہ بچا، سب خالی ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک نے فرمایا انت آخر المشہورین فی العراق، تم کیوں گھبراتے ہو؟ اور تمہارے لیے تو ایک عہدہ انتظار کر رہا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم وہ آدمی ہوگے جس سے زیادہ مشہور کوئی دوسرا بغداد میں نہیں ہوگا۔ اس سرکار غوث پاک نے 15 سال کے بچے کے لیے جو پیشن گوئی کر دی وہ حرف بحرف ثابت ہوئی، حرف بحرف ثابت ہو گئی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آپ طلباء کے لیے ان کی داستان ہوئی، اب علماء کے لیے بھی کچھ بات کہہ دوں۔ وہ دنیا میں اس لیے بھی یاد کیے جاتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے علماء کے لیے نذیر ہیں۔ کیسے نذیر ہیں؟ عام طور پر کوئی عالم بنتا ہے تو وہ اپنے کو محدود کر لیتا ہے، میرا کام نماز پڑھانا ہے، میرا کام فتویٰ دینا، میرا کام مسئلہ بتانا، میرا کام تقریر کرنا، ہو گیا کام ختم، اس سے زیادہ میرا کام نہیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے لیے ایک ایسی نظیر ہیں کہ ہر عالم کو انہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے زبردست عالم ہوئے کہ وہ پوری دنیا سے ان کے پاس فتویٰ آتا، استفتاء آتا، سوال آتا، اور آپ فتوے کا جواب لکھواتے، اور جو فتوے کا جواب لکھواتے اس میں ایسا سوال بھی آتا جو عام طور پر دارالافتاء میں نہیں جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال سنیے، حضرت شہاب الدین سہروردی کے پاس ایک سوال آیا کہ حضرت میں بڑی رغبت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، اور جب عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، بھلائی کا کام کرتا ہوں، ذکر اذکار میں لگتا ہوں تو گمراہی سے تو دور ہو جاتا ہوں، لیکن گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے۔ لفظ ہے وہاں پر عجب، عین جیم بے، عجب پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کون ہے، سب سے بڑے عبادت گزار تو ہم ہی ہیں۔ تو خیال پیدا ہوتا کہ عبادت نہ کریں تو گمراہ، کریں تو گھمنڈی۔ تو حضرت کون سی راہ اختیار کریں؟ اس لیے کہ گمراہی بھی نقصان دہ ہے اور گھمنڈی ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ گھمنڈی ہونا تو وہ نقصان دہ ہے کہ شیطان گھمنڈی ہو کے عبادت گزار ہونے کے باوجود شیطان ہو گیا۔ شیطان کیوں ہوا؟ اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر، اپنے عجب کی بنیاد پر۔ تو حضرت شیطانت سے بچنے کے لیے عبادت چھوڑ دیں، کم سے کم گمراہ ہوں گے، شیطان تو نہ ہوں گے، تو گمراہی میں پڑے کہ شیطان ہو جائے، فرمایا جائے۔ اب جواب سنیے، فتویٰ نویسی پوری دنیا میں ہوتی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا جواب ایک لائن کا جواب لکھوایا، فرمایا عمل کرتے رہو، گھمنڈ سے توبہ کرتے رہو، عمل نہیں چھوڑو،
عمل میں لگے رہو، عبادت نہیں چھوڑو، عبادت کرتے رہو تاکہ گمراہی سے بچے رہو. اور اگر عبادت کے نتیجے میں گھمنڈ پیدا ہوتا تو توبہ کرنے سے باز مت آؤ، تم توبہ ہی توبہ میں لگے رہو، یقیناً تم کامیاب ہو. ایک لائن کا جواب تھا قسمت ساز، زمانہ ساز، شریعت ساز، کہ شریعت کو بھی وہ واضح کر رہا ہے شریعت کیا کہتی ہے. سوال کرنے والا کتنا گمبھیر اور جواب دینے والا کیسا پیر ہے نا. اس کو کہتے پیر اور شیخ. کیسی شیخی انہوں نے بتائی. اب یاد رکھیے کہ وہ کیا کرتے تھے، واز کہتے تھے. واز کہنے کا طریقہ عجیب و غریب تھا. حضرت کبھی کبھی فقیرانہ لباس میں، پھٹی چٹی دستار، شکستہ خرقہ، اس حالت میں بیٹھتے اور واز کہتے. واز کہنے کا عالم یہ ہوتا کہ کوئی مجلس واز ایسی نہ ہوتی جس میں لوگ اپنے دل کی حضوری کے ساتھ رو نہ پڑتے ہو، تڑپ نہ جاتے ہو، چھٹپٹا نہ جاتے ہو. کوئی مجلس واز ایسی نہ ہوتی جس کے بعد لوگ توبہ کرنے کو حضرت کے اوپر گرے جاتے کہ حضرت توبہ کرا دی، حضرت توبہ قبول کیجئے، حضرت میری توبہ قبول. یہ عالم تھا ان کے واز کا. اس وقت دنیا میں جو لوگ اپنے واعظ و نصیحت کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچانے گئے ان میں سے ایک ہے شہاب الدین سہروردی. اب تصنیف و تالیف، ہر بڑا آدمی کچھ لکھتا ہے، اور لکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ میرے حاصل کیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھائے، ہے نا. ایسے سمجھیے کہ جیسے سب آدمی پانی پی لے، مدرسے میں کھانا ختم ہوا اور سارے طالب علموں نے پانی پی لیا، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ دوسرا کیسے پیے گا. جائے اپنی رکابی میں پیے، کٹورے میں پیے، گلاس میں پیے، نل میں منہ لگا کے پیے. لیکن کوئی ایسا طالب علم بھی ہو جو سوچے کہ ہم تو پی لیا، کچھ ایسا نظم کر دے کہ دوسرے کو بھی پلا دے. تو وہ ایک گھیلا، جگ، بالٹی کھوج کے لاوے، دھو دھا کے اسے پانی بھرے اور لے کے چلے کہ بھائی تم بھی پانی پیو گے، پی لو، تم بھی پی لو. اچھا تم بھی، ہاں لائی پانی لائیے. بالکل اسی طرح عالموں میں وہ عالم جو کتاب بھی لکھتا ہے وہ ایسا ہے جو خود تو پیتا ہی ہے، دوسرے کے پلانے کا سامان بھی کرتا ہے نا. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تو پی لیا ہے، ہم تو کھا لیا ہے، ہم تو بہت کچھ کر لیا، اب دوسرے کے کھلانے اور پلانے کا نظم بھی ہم کر دیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہم نے پیا بھی تھا، پلایا بھی تھا، ہے نا. ہم مائکش بھی ہیں، وہ ہم ساقی بھی ہیں، ہم بادہ خار بھی ہیں اور بادہ لٹانے والے بھی ہیں، ہے نا. تو یہ شخصیت ان بڑے مصنفین کی ہوتی ہے جو کتاب بھی لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے. اور حضرت نے ایک کتاب لکھی، کہاں لکھی؟ حرم شریف میں لکھی. حرم کے اندر بیٹھ کے، کعبۃ اللہ کے اندر، کعبہ کے سامنے بیٹھ کے، مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کے لکھی. اور اس کا نام حضرت نے رکھا عقیدۃ ارباب التقیٰ. عقیدۃ ارباب التقیٰ بہترین کتاب ہے حضرت کی عقیدے پر، عقائد بیان ہوئے. پھر دوسری کتاب حضرت نے لکھی عوارف المعارف. عوارف المعارف یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بھی فقیری کی لائن میں جانا چاہتا ہے، اللہ کے دروازے کا فقیر بننا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس راہ میں چلنے والے کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. آپ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن و حدیث تو کافی ہے، تو یاد رکھیے بلا شبہ قرآن و حدیث کافی ہے، لیکن قرآن و حدیث سب کے لیے کافی ہے. کوئی بھی ہو سب کے لیے کافی ہے. لیکن اس کافی ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہترین کنواں ہو، اتھاہ گہرائی ہو، پانی سے لبالب ہو، ہے نا. لیکن کیا کنویں سے آپ پانی پی لیں گے جب تک کہ آپ کے پاس بالٹی نہ ہو، گلاس نہ ہو، کٹورا نہ ہو، جام نہ ہو. تو قرآن و حدیث ایسا گہرا شفاف پانی کا، میٹھے پانی کا انمول کنواں ہے.
اور یہ اللہ والے جو کچھ لکھتے ہیں وہ دراصل اس کنویں سے نکال کے پینے کا سامان ہے کہ جس سے قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کا یہی طریقہ ہے. یہ ظرف ہے، بہترین کھانا ہے قرآن و حدیث، سالن ہے، اور اس پر ایسی روٹی ہے جو اس سے پہلے کبھی ویسی روٹی پکی تھی نہ ویسا سالن پکا تھا. لیکن کھائیں کیسے؟ کھانے کا تو کوئی سبیل ہونی چاہیے، کوئی سبیل تو ہونی چاہیے. تو سبیل کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی وہ کتابیں ہیں، اللہ والوں کی وہ دستگیری ہے، وہ رہنمائی ہے جو پلیٹ بنتی ہے، جو برتن بنتی ہے، جو ظرف بنتی ہے، اور قرآن و حدیث کو اختیار کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیتی ہے، وظیفہ دیتی ہے، وسیلہ دیتی ہے. تو یہ کتاب ہے عوارف المعارف. پوری دنیا میں مختلف سلسلے ہیں. اب آپ دیکھیے گا فقہ شافعی کی کتاب الگ، فقہ حنفی کی کتاب الگ، فقہ مالکی کی کتاب الگ. کسی شافعی کے عالم سے پوچھیے کہ آپ تو شافعی عالم ہیں، آپ نے امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر پڑھی ہے؟ ہم تو نہیں پڑھا، نام سنا. تو کوئی حرج نہیں، وہ شافعی ہے، اس کو فقہ اکبر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پوچھئے کہ صاحب آپ نے ملا علی قاری حنفی کی کوئی کتاب پڑھی کہ نہیں؟ ہم نے نہیں پڑھی. اب کسی حنفی سے پوچھئے کہ آپ نے امام شافعی کی کتاب الام پڑھی ہے کہ نہ نام سنا ہے، پڑھا نہیں، ضرورت نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسی فیلڈ کی کتاب پڑھنا اس کے لیے مناسب ہے. عوارف المعارف اکیلی ایسی کتاب ہے جو سہروردی بزرگ نے لکھی. چشتی اس کو پڑھتے، نقشبندی اس کو پڑھتے، فردوسی اس کو پڑھتے، شاذلی اس کو پڑھتے، شتاری اس کو پڑھتے. کوئی سلسلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جس نے عوارف المعارف کو پڑھا، سنا، سند نہ لیا ہو. سب ان کے معتقد ہیں، سب ان کے کتاب کے قائل ہیں. ایسی عمدہ کتاب. یہ تو کتاب ہو گئی، ہو گیا کام ختم؟ نہیں. بادشاہ کے دربار میں خلیفہ الناصر لدین اللہ 45 سال وہ بغداد کا خلیفہ رہا ہے، پورے دنیا کا خلیفہ. راجدھانی بغداد تھی. سب سے 5-6 خلیفہ کا دور حضرت نے دیکھا، لیکن سب سے زیادہ جس کا دور رہا وہ الناصر لدین اللہ ہے، خلیفہ عباسی. الناصر لدین اللہ کے دربار میں جب کبھی حضرت کو محسوس ہوتا کہ خلیفہ کسی غلط فیصلے پر جا رہا ہے تو حضرت اپنی خانقاہ سے چل کے بادشاہ کے دربار میں جاتے اور بھرے دربار میں خلیفہ کو نہایت شرعی انداز میں ٹوکتے، اصلاح فرماتے، صحیح راہ دکھاتے. اور عالموں کے لیے میں نے نظیر کہا تھا، بادشاہ کو بہت سے بادشاہ اور تھے، چھوٹے چھوٹے بادشاہ. ایک بادشاہ تھا کیکاؤس، یہ ٹرکی کا بادشاہ تھا. ٹرکی پورا، اور ٹرکی کے آس پاس کے علاقے جو آج ترکی کہلاتے ہیں، اس کا وہ بادشاہ تھا کیکاؤس. کیکاؤس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا جانشین ہوا کیقباد. کیقباد کی تاجپوشی جس دن ہونی تھی، اس کو گدی پر بٹھانا تھا، تو بغداد کے خلیفہ نے سوچا کہ اپنی جانب سے جو سند بھیج رہے ہیں کہ ہاں تمہاری بادشاہت کنفرم کیا، تو کس سے بھیجیں؟ تو اس کی نگاہ حضرت شہاب الدین سہروردی پر پڑی اور کہا کہ حضرت اگر آپ تشریف لے جائیے تو بڑی بات ہوگی، بادشاہت کی عزت بڑھ جائے گی اگر آپ چاہیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. تو بادشاہ کے سفیر بن کر کیقباد کو بادشاہ بنانے حضرت تشریف لے گئے. اور لے گئے تو صرف یہ نہیں ہوا کہ حضرت ایک خلیفہ کے سفیر بن کے گئے، پورا شہر نکل آیا. چشمدید راوی کہتا ہے شہر کا ایک ایک آدمی روڈ پر تھا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی کی دستبوسی کر لیں. اتنا بڑا بزرگ آ رہا ہے. اور بادشاہ نے جو آنکھ بچھائی، حضرت نکلے، پتہ نہیں کتنے مرید ہوئے، کتنے نے توبہ کی، علماء نے اجازت لی، خلافت لی، حدیث کی سند کی اجازت دے رہے ہیں، خرقہ خلافت پہنا رہے ہیں. اسی طرح پتہ نہیں کتنے شہروں میں اور کتنے ملکوں میں حضرت تشریف لے گئے بادشاہ کے سفیر بن کر، اور اسلامی سلطنت کی عزت بڑھائی. اس سے پتہ چلا کہ آپ عالموں کے لیے ایک نظیر ہیں کہ عالم کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اتنا تفقہ ہوتا ہے، اتنی بلند خیالی ہوتی ہے
کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے ہر فتنے سے، ہر برائی سے، اور جب کوئی اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حفاظت بخشے۔ اس لیے حضرت سفیر بن کے بھی جاتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بادشاہ نے بغداد پر حملے کی ٹھان لیا، اور جب وہ بغداد پر حملہ کرنے کی تیاری کر کے لشکر لے کے آ گیا تو خلیفہ نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کی عزت اس کے ملک میں بھی ہے اور اس ملک میں بھی ہے، حضرت آپ کیوں نہیں اس مصالحت کی کوشش کرتے ہیں؟ تو حضرت مصالحت کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کی بات سن کے وہ لشکر واپس گیا اور جنگ رک گئی۔ کیسے بزرگ، کیسے اللہ والے، کیسے عالم اور کیسے باخدا شخصیت کے مالک ہیں حضرت، اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا۔ میں نے تو بہت اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی، بہت تفصیل میں نہیں گیا، اتنا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں۔ ایک دو اشارے اور کر دوں، یہ تو سفارت کا مسئلہ ہوا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ حضرت بڑے عالم ہیں، بادشاہ عزت کرتا، کئی بادشاہ عزت کرتے ہیں تو گھر سے باہر نہ نکلے، نہیں، نماز کے پابند، روزے کے پابند، اذکار کے پابند، اور کس چیز کے پابند؟ ہر سال حج کرتے، ہر سال پابندی سے، یہاں تک کہ دور اخیر میں چلنے پھرنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی تو کھٹولے پر حج کرتے، کھٹولا جاتا۔ بڑے اکابر لکھتے ہیں کہ حضرت کی صحت خراب رہنے لگی، عمر زیادہ ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، صحت خراب رہنے لگی، تو ایک روز کوئی بڑے حکیم آئے، حضرت کے معتقد تھے، نبض وغیرہ دیکھی، حال دیکھا، تو کہا کہ حضور ٹھنڈا کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت مسکرا کے رہ گئے۔ حضرت کے ایک مرید سن رہے تھے، انہوں نے فوراً ایسی پگڑی تیار کی، ایسی دستار، ایسا امامہ تیار کیا جس کے اوپر چولہا رکھا جا سکے، اور اس دستار میں چولہا باندھ لیا اور حضرت کا کھانا اس کے اوپر رکھا، اور دستار کے پیچ میں ایسا باندھا کہ نہ چولہا گرے نہ پتیلی گرے، اور جہاں حضرت کے کھانے کا وقت ہوتا اپنی سر سے وہ چولہا اتارتے، پتیلی اتارتے اور حضرت کے سامنے گرم کھانا رکھ دیتے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ان کا نام ہے شیخ جلال الدین تبریزی، اور وہ اس بر صغیر کے بہترین اللہ والے ہوئے۔ اور کبھی کوئی پوچھ دیتا کہ حضرت کون سا عمل کیا، کہ سادھو آپ کے آگے پامال، بیراگی آپ کے آگے پیمال، بادشاہ آپ کو جھکی جھکی سلام کرے، زمانہ آپ کے آگے نظریں بچھائے، آخر کون سا عمل آپ نے کیا ہے؟ تو کہتے کہ عمل کیا ہوتا ہے، صرف شیخ کا گرم کھانا رکھنے کے لیے چولہا سر پر برسوں رکھا ہے نا۔ کیسی خدمت اور کیسا جذبہ، اس خدمت نے شیخ جلال الدین تبریزی کو کہاں پہنچا دیا ہے نا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج میں جاتے۔ اخیر دور میں آنکھ بھی حضرت کی بینائی کم ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی بینائی، اس حالت میں بھی حج میں گئے۔ اور جب حج میں جاتے تو ایک واقعہ اور سنا دوں کہ حج میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر شیخ ابو نجیب سہروردی کے ساتھ حج میں جاتا تھا تو میں ان کی خدمت میں رہتا تھا، دن رات خدمت کرتے تھے، تو میں ایک چیز محسوس کرتا تھا کہ حضرت ارکان حج بجا لاتے ہیں، فرائض، سنن، نوافل سب کی پابندی کرتے ہیں، ایک کام اور کرتے ہیں، اور وہ کام بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا کہ میرے شیخ یعنی حضرت کے شیخ سب کام سے فارغ ہو جاتے تو حرم کے کسی دروازے پر کھڑے ہو جاتے، حرم کے کسی دروازے پر کھڑے ہو جائے، اور جتنے لوگ حرم سے نکلتے سب کو حضرت سلام کرتے، السلام علیکم، اور ظاہر ہے کسی کو سلام کیجیے وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، اور حضرت ہاتھ بڑھاتے مسافہ کرتے، چلو نا تو کچھ بات چیت نہیں، السلام علیکم مسافہ، السلام علیکم مسافہ، السلام علیکم مسافہ۔ ایک روز فرصت بھی تھی، موقع بھی تھا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور سب کام تو شریعت کی کتابوں میں پڑھا ہے اور آپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، یہ کون سا کام ہے جس میں آپ گھنٹوں لگاتے ہیں کہ جان نہ پہچان نہ ملاقات نہ بات، کون ہے کیا ہے، مزدور ہے کہ کیا ہے، وہ رکشہ والا ہے کہ ٹمٹم والا ہے، کون ہے گھوڑا والا ہے کہ خچر والا ہے، سب کو آپ سلام کر رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں، کیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا، میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ سنو، یہ جو ہم لوگ حج میں آئے ہیں نا، اس کا بنیادی مقصد مغفرت پانا ہے، بخشائش حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا. اور نجات حاصل کرنے کے لیے نجات کا کھکن ہونا چاہیے. بہاری لفظ ہے کھکن، تڑپ، بے چینی کیسے حاصل ہو. جیسے کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ جلدی سے ہم قرآن یاد کریں، جلدی سے ہم اپنی کتاب پوری کریں، لگن سے پڑھتا ہے، ویسے اسی لگن کو کھکن کہتے ہیں. لگن کا دوسرا نام، لگن جب خوب بڑھ جائے، تڑپ جب خوب بڑھ جائے، تو اس کے لیے بہاری لغت میں ایک لفظ ہے کھکن، ہے نا. تو اس کھکن میں کہ نجات مل جائے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے. اب دیکھیے تصوف، علم حدیث سے تصوف کی راہ طے ہو رہی. کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بخشے ہوئے کے ہاتھ میں جب کوئی اپنا ہاتھ دیتا ہے، کسی بخشے ہوئے مغفور، کسی مغفور کے ہاتھ میں جب کوئی اپنا ہاتھ دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہاتھ باہر نکالے بخش دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کسی بخشے ہوئے کے ہاتھ میں بغیر بخشے ہوئے کا ہاتھ رہے، ہے نا. تو اس امید پر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ شاید تو کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کا بخشا ہوا ہوگا اور میرا ہاتھ اس میں جائے گا تو ہم بخش دیے جائیں گے. اور پھر میں نے اپنے پیر سے پوچھا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میرے پیر نے مجھ سے کہا، ارے سمجھا نہیں تم نے، جب کوئی اللہ کے دوستوں میں قطبیت تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگاہی دیتا ہے کہ تم بخش دیے گئے ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کو بخشوا دے. تو کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ جو آ رہا ہے سب کو ہاتھ پکڑا دے، کم سے کم بخشائش تو ہو جائے. یہ ہے وہ راز جو اللہ والوں کا ہے. فقیر بن کے شہنشاہی کرتے ہیں، ہے نا، منگتا بن کے داتا ہوتے ہیں. یہاں دکھتے منگتا ہے، ہوتے داتا ہے نا. تو یہ راز بھی تھا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب ایک آدھ دو وجہ اور سن لو، بات ختم. چونکہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ایک عجیب شان کے ولی ہیں، ایک عجیب. ہم لوگ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیے گا ممکن ہے کہ آپ کی خانقاہ میں حضرت کا سلسلہ، ہاں بالکل آیا. میرے یہاں تو کئی واسطے سے آیا، ہم کئی لحاظ سے سہروردی ہیں. ایک کرامت بھی سنائیں گے میرے اپنے ذات سے جڑی ہوئی حضرت کی کرامت. میری کرامت نہیں، ہم کہاں سے صاحب کرامت ہوں گے؟ تو حضرت صاحب کرامت. لیکن اس کرامت کا تعلق میری ذات سے بھی ہے، وہ بھی میں سناتا ہوں. اچھا پہلے وہی سن لو. جب میرے مرید ہونے کا لمحہ آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، تو تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں صرف ایک اشارہ کر رہے ہیں. میرے والد بیتن چشتی تھے، میرے دادا بیتن چشتی تھے، میرے پردادا بیتن نقشبندی تھے، اعلیٰ حضرت تک سب نقشبندی ہیں. تو میرے دل میں ایک خیال تھا، ہمت تو نہیں پڑتی تھی بولنے کی، اپنے شیخ سے ہم کیوں کیسے کہیں کہ ہم کس سلسلے میں مرید ہوں گے، لیکن میرے دل میں ایک خیال تھا کہ ہم شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہیں. اب دل میں دھک دھک بھی تھی کہ پتہ نہیں حضرت کون سلسلے میں بیعت کریں گے، جو سلسلے میں کریں، لیکن میری خواہش یہی تھی. دھڑکتے دل سے ہم نے ہاتھ حضرت کا پکڑا اور حضرت نے بیعت لی. جب بیعت لی تو سلسلے کا جب ذکر کیا تو بغور میرے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ قادریہ شہابیہ سلسلے میں تمہاری بیعت لی. جی چاہا کہ اسی وقت حضرت کو کہتا نہیں قدم بوسی کرے کہ کیا کرے، جو ہم چاہتے تھے وہی ہوا. اور یہ حیرت کی بات اس لیے ہے کہ میرے بعد فوراً بعد میرے دو بھائیوں کی بیعت حضرت نے لی، دونوں کو چشتیہ میں مرید کیا، دونوں کو چشتیہ سلسلے میں مرید کیا. صرف ہم کو حضرت شہاب الدین سہروردی، جو میری خواہش تھی، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، حضرت کے سلسلے میں میں داخل ہوا. اب یہی وجہ نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی، اب اصلی وجہ سنیے. ہندوستان میں بہت سے اللہ والے ہیں،
آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہندوستان نہیں آئے ہوں گے تو ہم لوگ نہیں جانتے. ہم لوگوں کو ابھی تک کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا جس سے پتہ چلے کہ حضرت ہندوستان آئے ہوں. لیکن سب سے زیادہ خلیفہ جس کے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ شہاب الدین سہروردی. سب سے زیادہ اپنے ایک خط میں حضرت نے لکھا خلفائی فی الہند کثیرہ، میرے ہندوستان میں کثرت سے خلیفہ ہے نا. آپ کبھی مالدہ جائیے، پنڈوا شریف چلے جائیے، تو پنڈوا شریف میں جب آپ جائیں گے حضرت علاء الحق پنڈوی کی طرف 21,000 روزے کی طرف سے جلتے ہوئے، آپ میں سے کوئی گئے ہوں گے تو یاد کیجئے، سڑک پر ایک مزار ملے گا بڑا گھیرا ہوا ایک دم چوراہے پر، وہ حضرت شہاب الدین سہروردی کے جلیل القدر خلیفہ ہیں، حضرت حافظ احمد دمشقی رحمۃ اللہ علیہ. سیدنا حافظ احمد دمشقی دمشق سے چل کے آئے، اپنے ایسے ہی چل کے نہیں آئے. دمشق کہاں؟ سیریا، شام. روایت میں یہ خبر ملتی ہے کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گویا اس بر صغیر کا نقشہ لگا ہوتا تھا، تو حضرت اشارہ کر کے کہتے تھے تم کو پنڈوا جانا ہے، تم پنڈوا جاؤ. پٹنہ میں پیر جگجوت کچی درگاہ والے حضرت مخدوم جہاں کے اپنے نانا شہاب الدین سہروردی، پیر اور مرید دونوں ایک نام کے ہیں. شہاب الدین سہروردی کچی درگاہ والے، ان کو حضرت نے بھیجا کہ یہاں جانا ہے نا. ذرا اندازہ لگائیے کہاں کہاں بھیجا، جو جگہ بتائی وہیں پہ جانا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، ایک خط میں تذکرتاً لکھتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں بنگال کے 7 گاؤں میں، 7 گاؤں، ممکن ہے کہ یہ چٹ گاؤں ہو، عربی کی وجہ سے چے جو ہے وہ سین سے بدل گئی، 7 گاؤں، لیکن ہو سکتا کوئی 7 گاؤں ہو. حضرت لکھتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، بنگال کے 7 گاؤں میں، صرف 7 گاؤں میں 70 خلیفہ شہاب الدین سہروردی کے آئے. 70 خلیفہ. دلی چلے جائیے تو دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ جائیں گے مہرولی شریف تو داہنے حضرت کا مزار ہے اور بائیں طرف سیڑھی چڑھ کے اوپر میں ایک مزار ہے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا، شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں. اسی طرح دلی میں اور بڑے بڑے بزرگان دین جو لیٹے ہوئے ہیں، اس میں ایک ضیاء الدین رومی ہے، حاجی مجد الدین ہے، یہ سب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. یہ جلیل القدر خلفاء ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی کے. میں نے محنت کی، بڑی بڑی محنت کے بعد ایک فہرست بنائی تو 70 خلیفہ تو ہم پوری دنیا میں نکال سکے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں. ابھی تو یہ ایک معمولی محنت کے نتیجے میں 70، اور اس میں سب بڑے عالم، سب بڑے اپنے دور کے زبردست شخصیت کے مالک، یہ ہے شہاب الدین سہروردی. تو ہندوستان میں اس بر صغیر میں اتنی بڑی تعداد میں کلمہ گویوں کا پایا جانا شہاب الدین سہروردی کی توجہ خاص کا نتیجہ ہے نا. تو یہ بزرگ جن کے بارے میں آج ہم لوگ اتنی بات جان سکے، پھر بھی بہت محدود، بہت باتیں ہیں حضرت سے متعلق. میں نے ایک کتاب ہی ان پر لکھ دی ہے 500 صفحے کی، پوری کتاب ہے جس میں ان کے واقعات اور سب ایسی چیزیں ہیں کہ سبحان اللہ. تو حضرت سے بہت زیادہ وابستگی طلباء کی، اساتذہ کی، علماء کی، شیوخ کی، اقطاب کی، ابدال کی رہی ہے. زبردست بزرگ، نو کنٹروورسی، کوئی تضاد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نزاع نہیں، متفق علیہ شخصیت کا نام ہے شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی. غریب نواز ان سے مل کے آئے، خواجہ قطب ان کی خدمت میں رہے، بابا فرید گنج شکر ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے. آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ ایک دن جب میں حاضر آیا تو دیکھا کہ زائرین آتے جاتے تھے اور حضرت کے لیے لایا ہوا تحفہ رکھتے جاتے تھے. میرے سامنے ڈھیر اتنا بلند ہوا کہ چھت سے سٹ گیا، اتنا تحفہ آیا.
اتنا نذرانہ آیا، اتنا تحفہ آیا. جب چھت تک سٹ گیا تو حضرت نے فرمایا آؤ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو لیتے جاؤ، اور جو چاہتا وہ جو چیز چاہتا اٹھا لیتا، اٹھا کے لے جاتا، اٹھا کے لے جاتا، اٹھا کے لے جاتا. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسا ہی ایک دن ڈھیر لگ گیا تھا تحفے تحائف ہدیے کا. ایک بڑھیا آئی بیچاری ٹیکتی ہوئی ہاتھ پیر، کھوٹ کھولا اس نے، گرا کھولا اپنے کپڑے کا دوپٹے کا گرا کھول کے اس میں سے ایک چھوٹا سا سکہ نکالا، 2 انی ہو 1 انی ہو کچھ بھی ہو، اس کو کانپتے ہوئے ہاتھ سے رکھ دیا، چلی گئی. حضرت نے اجازت دیا لو جس کو جو لینا لے لو. حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جو سر پر چولہا باندھے رہتے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. حضرت نے ان سے کہا تم بھی کچھ لے لو، تم بھی کچھ لے لو. حضرت جلال الدین تبریزی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، اب میری نظر اسی سکے پر تھی، میں نے آگے بڑھ کے وہی والا سکہ اٹھایا، صرف ایک سکہ اٹھا لیا. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا بڑی قیمتی چیز تم نے لی ہے، بڑی قیمتی چیز تم نے لی. اب آخری بات، 1 محرم کو حضرت کا وصال ہوا، آج کی تاریخ، آج 1 محرم، اس کو غرہ بھی کہتے ہیں. 1 محرم کو غرہ، 1 تاریخ کو غرہ بھی کہتے ہیں. عاشورہ سب کو یاد ہے، غرہ سب کو نہیں یاد ہوتا. غرہ محرم حضرت کی تاریخ. غرہ محرم کو حضرت کا وصال ہوا. جب وصال ہوا تو حضرت کے جو لوگ تھے انہوں نے بھنڈار خانے میں، بھنڈار خانہ ہوتا مدرسے کا بھی بھنڈار خانہ، تو بھنڈار خانے میں غلہ بھرا ہوا تھا. تو حضرت نے اپنے وصال سے پہلے کہا کہ جو ہے سب تقسیم کر دو، بچا ہوا نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہیں بچا. حضرت کے ایک عزیز تھے، انہوں نے بار بار خادم سے کہا کنجی لاؤ، کنجی لاؤ. تو خادم آیا کہ حضور کنجی مانگ رہے ہیں. کہا کنجی دے دو. کنجی دے دی گئی. انہوں نے ادھر کنجی ملی، تالا کھولنا ہے، ادھر حضرت کا وصال ہوا. جب حضرت کا وصال ہوا اور تالا کھلا تو معلوم ہوا کہ اس میں صرف 5 یا 6 سکہ بچا تھا، باقی جھاڑو پھر چکی تھی، سب خالی تھا. وہ 5-6 سکہ بھی حضرت کا کفن خریدنے میں ختم ہو گئے، کچھ نہ بچا. یہ تھے اللہ والے، اور ان کا فیضان محسوس ہوتا ہے، ان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھنے والے اور سننے والے کو مائل بنے کی کرتے ہیں، مائل بخیر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. بچھاؤ دسترخوان بچھاؤ، جلدی کرو. چلیے کل ہو جائے، آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ